اچھا حضرت، چونکہ ظاہر ہے صلح حدیبیہ کا حوالہ آیا، تو صلح حدیبیہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے ابواب میں ایک بہت ہی اہم باب ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی، اور آج 12 ربیع الاول کی نسبت سے الحمدللہ، آپ سب کو مبارکباد ہو، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اس وقت جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ARYQ ٹی وی کی مینجمنٹ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے ان سب کو بہت مبارک ہو۔ اور یقیناً میں کہوں گا رئیس بھائی کہ ہماری جو ARYQ ٹی وی کی مینجمنٹ ہے، قبلہ نویز زیدی صاحب ہیں، عامر فیاضی بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں، مفتی عامر صاحب نے جس طرح کنٹینٹ کو ترتیب دیا ہے، بہت عمدہ، پھر ہمارے پورے ڈائریکٹرز ہیں، جتنی بھی ٹیم ہے، ٹاپ ٹو باٹم جتنا بھی اسٹاف ہے، ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور جتنے اسکالرز، جتنا سناخان تشریف لائے، دیکھیں عام طور پر جو اسکرین پر تشریف لاتے ہیں نا، تو ان کو تو لوگ دیکھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، لیکن آف دی اسکرین جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہم نے سیرت کے حوالے سے کافی پروگرامز کیے ہیں۔ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کو مناتے ہوئے لائٹنگ کرنا، جھنڈوں کو بلند کرنا، اور آمد مصطفیٰ کے حوالے سے محافل کو سجانا، یقیناً یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے۔ ابو لہب کو جب جو ہے ایک انگلی کے اشارہ کرنے سے، حالانکہ اس نے آخری نبی حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں نہیں کی تھی، اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، تجھے اسے اس کا ریلیف پیر کے دن ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ان کا سچا چاہنے والا ان کی آمد کی خوشی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہ کر منائے گا، تو یقیناً وہ کیسے محروم رہے گا۔ لیکن خاص طور پر سیرت پر بات کرنا اور سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنا، یہ بھی آمد مصطفیٰ کی خوشیوں منانے میں شامل ہے۔ میلاد مصطفیٰ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو ہمیں دونوں چیزوں کو، دونوں جوانب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ غزوہ یہ صلح حدیبیہ جو تھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 5 سن ہجری میں غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، پھر 6 سن ہجری میں جمادی الاولیٰ میں خاص طور پر غزوہ بنی لحیان ہوا، لیکن اس میں مقابلہ نہیں ہوا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سن ہجری میں آپ نے تقریباً آپ کے ساتھ 1400 یعنی 1400 کم و بیش صحابہ کرام موجود ہیں، تشریف فرما ہے، انہیں لے کر بیت اللہ کے قصد سے ارادے سے نکلے، اور جب ایک مقام پر پہنچے اور آپ نے اپنے ایک صحابی کو بطور جاسوس بھیجا کہ جاؤ کچھ خبر لاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ تو جب وہ صحابی واپس آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو پورا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، بہت سے مشورے ملے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بالکل علیحدہ اور منفرد مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ بیت اللہ کے قصد و ارادے سے نکلے ہیں، تو ہمیں یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، ہم بیت اللہ کی جانب رواں دواں ہوں گے، جو درمیان میں آئے گا اس سے بات چیت کریں گے، اس سے ہم دیکھ لیں گے، آپ اپنا ارادہ ترک نہ فرمائیے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مشورے کو بہت پسند فرمایا۔ دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مشاورت اپنے صحابہ کرام سے، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے ہماری کہ تم کہیں پر پہنچ جاؤ، کسی منصب پر آ جاؤ، لیکن اپنے مصاحبین سے، صاحب الرائے سے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ ترک نہ کرنا، کہ مشورے میں ہمیشہ برکت ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ بھی حکم جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں پر آ کر تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اچھا وہاں سے جو لوگ آئے، جس میں سہیل بن عمر ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ عروہ بن مسعود ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں پھر اسلام میں داخل بھی ہوئے. دیکھیں وہ لوگ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مقامات پر آڑے آئے اور آڑے آ کر ان کے قدموں کو روکا کہ یہاں سے اب آگے نہیں بڑھ سکتے. کئی نام ہیں لیکن وہ سارے نام آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سب کے سب حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں گرے ہوئے. سبحان اللہ. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تو مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک, اور فتح مکہ بہت قریب ہے جس موضوع پر ہم آ گئے ہیں, اور بہت عمدہ انداز میں علامہ مفتی محمد سہیل رضامجدی صاحب جواب مکمل فرمائیں تو انشاءاللہ ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں. عروہ بن مسعود اور سہل جو ہے یہ حاضر خدمت ہوئے اور پھر اس کے بعد معاہدہ ہونے لگا تو لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سہیل نے اس پر اعتراض کیا, سہل نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے, ہم آپ کو بیت اللہ سے کیوں روکتے. تو اب دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو ان کی بات کو نہ مانتے, آپ اپنی بات پر اڑ جاتے, لیکن نہیں. آقا علیہ السلام کی نظر نبوت آگے فتح مکہ پر تھی, 8 سنہ ہجری پر تھی, اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع بھی دی ہوگی, اطلاع بھی فرمائی. تو اب یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو. آپ نے فرمایا نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا. دیکھیں کیسی محبت, یہ عشق و محبت کی کئی داستانیں ہیں جو ایک ایک لمحے میں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کو ہٹایا. پھر اس کے بعد جو معاہدہ طے پایا اس میں کئی شقیں ایسی تھیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی, اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جب سر منڈوانے کا, قربانی کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام اتنے دل برداشتہ تھے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو سکون میں رہے, ہم حق پر ہیں. تو پھر یہ ذلت ہم پر مسلط کیوں کی جا رہی ہے. حضرت عمر جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا کہ الزم, اے عمر فکر نہ کر, جن کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہیں نا, تو نے جن کے دامن کو تھاما ہوا ہے وہ کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتے. ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھ اور دیکھتا رہے ہوتا کیا ہے. تو یہ شقیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی. پھر اس میں وہ واقعہ بھی کہ ابو جندل جو ہے بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے آئے, حالانکہ سائن نہیں ہوا تھا, لیکن آقا علیہ السلام نے اس معاہدے کی پاسداری کی. یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر حال میں جب تک دوسرا فریق معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے تو آپ پر بھی لازم ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے, محمدی ہونے کی حیثیت سے آپ اس معاہدے کی پاسداری کریں. تو آپ نے ابو جندل کو ان کے ساتھ واپس فرما دیا. تو یہ ساری شقیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں, لیکن آقا علیہ السلام کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی, ملاحظہ فرما رہی تھی کہ یہی شقیں ان کے خلاف ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے حق میں ہو جائیں گی. اور پھر تاریخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ ساری شقیں جو مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی وہ ایک موقع پر جا کر سب کی سب مسلمانوں کے حق میں ہوئی, اور بالآخر معاہدہ ان کی طرف سے توڑ دیا گیا. اور خاص طور پر میں ایک مختصر انداز میں عرض کروں گا, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے. کفار نے کہا کہ آپ بڑے قابل احترام ہیں, آپ عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ میں اپنے پیارے نبی کے بغیر عمرہ کیسے کروں گا, عمرہ ہوگا, عبادات ہوں گی تو ان کے ہمراہ ہوں گی. اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی افواہ اڑی, آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں پر بیعت لی, اور یہ بیعت بڑی بیعت کہلاتی ہے صلح حدیبیہ, جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. تو آپ نے پھر ایک ہاتھ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ کا خیر مقدم ہے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک, یہ جو پروگرام پیش کیا گیا اور گزشتہ 11 ایپیسوڈز آپ نے دیکھے, اس میں آج کا پروگرام جو ہے انتہائی مرکزی حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ ہم نے اعلان نبوت کا تو پورا ذکر کیا اور تمام واقعات کو شامل کیا, اور اس موضوع کا جو آخری حصہ تھا وہ تھا فتح مکہ. آج فتح مکہ پر بات ہو رہی ہے, اور فتح مکہ کے حوالے سے جو انتہائی اہم ترین واقعات ہے اسے بیان فرمائیں گے علامہ مفتی محمد سہیل رضامجدی صاحب. جی بسم اللہ. دیکھیں فتح مکہ کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت سے بیان فرمایا. اس کے کچھ چیدہ واقعات ہیں جو اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات کہ جب کہیں بھی کسی ملک کا بادشاہ
کسی دوسرے ملک کو یا شہر کو فتح کرتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ فتح نہیں کرتا یا ان لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. آپ نے ابھی زمانہ ماضی میں کچھ واقعات اس طرح دیکھے بھی ہوں گے میڈیا پر, اور ہم نے سنے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں کہ کیا مطلب تباہی بربادی پھیلائی جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس نبی علیہ السلام کو, اللہ کے محبوب کو, پوری حیات طیبہ یعنی 40 سال تک اعلان نبوت کے بعد بھی اب دیکھیں کہ 13 سال تک وہ تنگ کرتے رہے, پریشان کرتے رہے, اور ان کی پریشان کرنے کی وجہ سے آپ نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. بے شک. یعنی وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی آپ کو مدینہ میں چھوڑا بھی چین نہیں نہیں لینے دیا, وہاں پر بھی 2 سال ہجری میں بدر ہے. یعنی آپ دیکھیں جاتے کے ساتھ ہی بھی 2 سال بھی نہیں ہوئے اور غزوہ بدر مسلط کر دی گئی. اس کے علاوہ غزوہ احد ہے, خندق ہے, پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ جیسے پہلے بس کر چکے ہیں. یعنی سازشیں ان کی ختم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ان کو روکا جائے. لیکن وہی اللہ کا محبوب اور رحمت کا پیکر جن کے صدقے میں رحمتیں بڑھتی ہیں, تو وہ جب فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان ہمراہ ہیں, یعنی جمع غفیر ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ داخل ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ, کہ بے شک بادشاہان جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں, کہیں داخل ہوتے ہیں تو ایسے نہیں داخل ہوتے ہیں, وہ خون بہا کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ خون بہاتے ہیں, وہ فساد برپا کرتے ہیں, عزت والوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ رحمت کا پیکر جب داخل ہو رہا ہے صحابہ کرام کے ہمراہ, تو آپ یہ دیکھیں, میں نے روایات میں یہ پڑھا کہ آپ جو اونٹنی پر سوار ہیں تو تواضع کی وجہ سے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کر و فر بھی نہیں ہے, تواضع کی وجہ سے آپ کا امامہ مبارکہ نیچے ٹکرا رہا تھا, جو اونٹنی کا کوہان وغیرہ تھا اس پر ٹکرا رہا تھا. اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سواری پر جو آگے سوار ہے وہ کون ہے, وہ کوئی اور نہیں, آپ کے غلام زید بن حارثہ کا بیٹا ہے, اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو ساتھ لے کر روانہ ہو رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب خانہ کعبہ میں 360 بت ہیں, وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کاندھے مبارک پر کھڑے ہو کر ان کو توڑا ہے, اوندھے منہ گرایا ہے, کیونکہ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کھڑا ہوتا ہوں, فرمایا کہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. اچھا, ایک ایک بت کو ٹھوکر مارتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. تو وہاں بھی توحید کا علم بلند فرمایا, 360 بتوں کو گرایا گیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آذان جب دینے کا مرحلہ آیا, جمع غفیر ہے, صحابہ اکرام, اچھا پوری مسجد میں یعنی صحن حرم میں کون ہے, کون پڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے, وہ سارے کے سارے وہ کفار کے جو آپ کے جانی دشمن تھے. آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی, ٹھیک ہے نا, ان کا اسلام قبول فرمایا. اس کے علاوہ جتنے بھی کفار آتے جا رہے ہیں آپ اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں. یہاں تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر ہوا, تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا. وہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہاڑی پر کھڑے ہوئے, تو قبیلہ غفار, پھر جوہینہ, پھر سعد بن حذیل, پھر سلیم جو گزر رہے ہیں, نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عباس یہ کیا ہے, کہا کہ آج مکہ مکرمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے, توحید کا علم بلند ہو رہا ہے, آج بتوں کی بات ختم ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آذان کا مرحلہ آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی امیر کو نہیں کہا کہ تم جا کر اذان دو. جب اذان دلوائی کعبے کی چھت پر, تو حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے دلوائی کہ میرے آقا علیہ السلام غلاموں کو بلند فرمانے کے لیے آئے ہیں, ان کو عزتیں دلوانے کے لیے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ زبان پر یہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اليوم یوم الملحمہ, اليوم تستحل الکعبہ, آج گھمسان کے رن کا دن ہے, آج کعبے کی یعنی کعبہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا, یعنی بتوں سے پاک ہو جائے گا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کے دروازوں کو پکڑ کر, وہ خطبہ بھی اپنی مثال آپ ہے, آخری الفاظ ہے. فرمایا کہ قد اذهب
علیکم نخوت الجاہلیہ، جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں سب کو ہم نے مٹا دیا ہے، وَتَعَظُّمَهَا آبا، اور تمہارے آبا و اجداد کی جتنی تعظیمیں تھیں ان کی بتوں کی وہ سب ہٹا دی گئی ہیں۔ کیا فرمایا؟ الناس من آدم و آدم من تراب، سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ عظیم کارنامہ دیکھیں کہ جب ان لوگوں کے پاس ہے، کفار کے پاس ہے، آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اخن کریم وابن اخ کریم، اخن کریم وابن اخ کریم، آپ بھی کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بغیر کسی حیل و حجت کے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی سزا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ کیا کہنا، یہ ہے ایک فاتح اور عظیم ترین فاتح دنیا کے کہ جنہوں نے اس انداز میں فتح کیا کہ اللہ اکبر معافی کا اعلان فرما دیا، اور ایسا پرامن فتح کا جشن اللہ اکبر جسے تاریخ میں یہ سمجھتا ہوں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے تاریخ میں۔